بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اس سورت کے شروع سے ہی اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں اور یتیموں کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور کہیں فرمایا کہ میراث میں ان کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا ادا کر دو، کہیں فرمایا کہ ان کے یتیموں کے بالغ ہونے سے پہلے اس ڈر سے کہ یہ جلدی بالغ ہو جائیں گے تم ان کا مال جلدی ہڑپ نہ کر جاؤ، کہیں یہ فرمایا کہ یتیم بچیوں سے نکاح اس لیے نہ کرو کہ ان کا مال ہم خود ہڑپ لیں یا ان کا مہر کم کر دیا جائے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے کہ اس سے بچا جائے کہ ان کے حق کو کوئی کھائے، اس سے انسان اپنے آپے کو دور رکھے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھانا ایسا ہے گویا وہ اپنے آگ میں جہنم، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا۔ بعض مفسرین نے تو اس کو تشبیہ دی ہے کہ یہ تشبیہ ہے کہ گویا ایسا سمجھو جیسے وہ آگ کھا رہا ہو، یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے کہ جیسے انسان آگ کھائے ویسے ہی ایسا ہے کہ یتیم کے مال کو ناحق کھانا وہ آگ کھانے کے برابر ہے۔ لیکن متحققین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں، یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ حقیقت پر محمول ہے کہ یتیم کا مال کھانا گویا ایسا ہی ہے وہ جیسے یہ انسان آگ کھا رہا ہو، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو۔ بظاہر وہ یتیم کا مال نظر آ رہا ہے لیکن اصل صورت اس کی آگ ہی ہے جو نظر نہیں آ رہی، اور وہ نظر آئے گی قیامت میں، مرنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث میں اور قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں ان کے اعمال کی ہی وجہ سے جنت میں پیڑ لگائے جاتے ہیں، پھول لگائے جاتے ہیں، اور اگر برے اعمال کرتے ہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے ہی جہنم میں ان کے لیے عذاب تیار کیا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں ان کے عمل ہی ہیں جس کی وجہ سے جنت اور جہنم تیار کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو عمل کر رہے ہیں، اب انسان نے کوئی نیک کام کیا، بظاہر اس نے کوئی 10 روپے صدقہ کیے، تو یہ 10 روپے صدقہ کرنا انسان کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ 10 روپے ہیں، لیکن حقیقت میں جنت کا ایک پیڑ ہے، حقیقت میں جنت کا ایک پیڑ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی یہاں جو یتیم کے مال کو آگ کہا گیا ہے کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ حقیقت میں تو روٹی کے نوالے ہیں، حقیقت میں تو یہ پیسے ہیں، حقیقت میں تو یہ کپڑے ہیں، حقیقت میں یہ زمین ہے، مکان ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ جو ہے آگ ہے جہنم کی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس لیے بعض مفسرین متحققین فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ صحیح میں ہی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ گویا ایسے ہے، مفسرین نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دیا سلائی کی سینک کو، تلی کو ہاتھ میں لے اور کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ آگ ہے، ماچس کی سینک کوئی آدمی ہاتھ میں لے، پھر سمجھدار آدمی کوئی اس سے یہ کہے کہ بھئی یہ آگ ہے، تو وہ
سامنے والا کہے گا کہ یار آگ کہاں دکھ رہی تجھے؟ یہ لکڑی ہے میرے ہاتھ میں، دیے سلائی کی تلی، یہ لکڑی ہے میرے ہاتھ میں، یہ تو آگ نہیں ہے۔ لیکن جب اسے ہلکا سا رگڑا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں آگ ہی ہے۔ جب رگڑنے کے بعد آگ جلے گی تو پھر یہ شخص بھی ماننے کو تیار ہو جائے گا کہ بھئی ہاں تیری بات صحیح تھی، یہ تو سچ مچ میں آگ ہے۔ اسی طریقے سے سنکھ یا زہر جو ہے، اب کوئی آدمی اس کو ہاتھ میں لے تو سامنے والا اس سے کہے کہ بھئی یہ تو قاتل ہے، یہ تو قاتل ہے، اور وہ کہے کہ بھئی میں نے تو ہاتھ میں لے رکھا، میرا تو قتل نہیں کیا اس نے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو منہ میں بھی رکھ لے سنکھیا کو، زہر کو، تو منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا جب تک کہ وہ اندر نہ اتر جائے۔ جب اندر اتر جائے گا تو پھر اس کی حقیقت ظاہر ہوگی کہ واقعی یہ مارنے والی چیز تھی، قتل کرنے والی چیز تھی۔ تو اسی طریقے سے یتیم کا مال بھی حقیقت میں وہ چاہے کوئی بھی شکل میں ہو، لیکن جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگ ہے جو انسان کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اس دنیا میں انسان اس کو مال سمجھ کر کھا رہا ہے۔ اچھا، یہاں صرف یاکلون فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھائے، اس کھانے کے اندر ہر چیز داخل ہے، چاہے وہ پہننے کے لیے استعمال کرے یا مکان رہنے کے لیے استعمال کرے، چپل جوتی پہننے کے لیے استعمال کرے، یا پھر کھانے کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو بھی یتیم کا مال وہ ناجائز طریقے سے ظلماً اس سے لے کر کے استعمال کرے گا تو وہ اس وعید میں داخل ہے۔ یہ وعید سنائی کیوں گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عام طور سے یتیم بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر باپ چلا جائے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائے تو اس گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ جو ان کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، چاہے اس کا بڑا بھائی ہو، چاچا ہو، تایا ہو، اس کی والدہ ہو، چاہے جو ہو، یہ ان پر ظلم زیادتیاں اکثر گھر میں کرتے ہیں، کیونکہ کئی سالوں تک تو ان کا مال تقسیم ہی نہیں کیا جاتا، بس سب مشترکہ طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بس گھر میں سب مال اکٹھا ہے تو کوئی تقسیم نہیں کر رہا، بس سب کھا رہے ہیں اسی میں سے، ان کو بھی کھلایا جا رہا ہے، خود بھی کھا رہے ہیں، اوروں کو بھی کھلایا جا رہا ہے، صدقہ خیرات اسی میں سے کیا جا رہا ہے، سارے کام اسی میں سے کیے جا رہے ہیں، اور پھر پراپرٹی کو اپنے نام کرانے کے لیے یا اپنے بچوں کے نام کرانے کے لیے اسی میں سے مال لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں وہ ہیں جو یتیم کا مال ظلماً کھانے میں داخل ہیں۔ اس طرح مال کھانے سے ظلم کہا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسی صورت میں حاضر ہوں گے کہ ان کے پیٹ اور منہ اور ناک، آنکھ اور کان سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک قوم کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرمائیں گے، یعنی قبروں سے ان کو اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے پیٹ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں گی۔ تو اس لیے یہاں اس رکوع میں خاص طور سے یتیموں کے مال پر زور دیا گیا ہے، زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی شخص ان کا مال ظلماً نہ کھائے، کوئی شخص ان کا مال ظلماً نہ کھائے، اور میت کا ترکہ جو مرنے والا مر رہا ہے، اس کے مرتے ہی اس کی ہر چیز پر وارثوں کا حق معلق ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بدن پر، مرنے والے کے بدن پر جو کپڑے ہیں ان پر بھی وارثوں کا حق معلق ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی بغیر کسی کی اجازت کے یا بغیر تقسیم کیے ہوئے ان کو آپ کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے میت کے اوپر جو ایک ایکسٹرا چادر اڑائی جاتی ہے، ایک چادر تو وہ ہے جو کفن میں شامل ہے، ایک چادر وہ ہے جو اوپر سے اڑائی جاتی ہے، وہ چادر بھی میت کے ترکے میں شامل ہے۔
اس سے بھی اس کو بھی میت کے جو مال بچا ہے، اس کا جو وراثت کا مال ہے، اس مال میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے خریدنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے لا کے دے دے، بھئی میں یہ کفن اپنی طرف سے لا کر دے رہا ہوں، تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر وارثوں کی طرف سے ہی اس کو لایا جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ ابھی مال تقسیم نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میت کی ہر وہ چیز جو میت سے جڑی ہوئی ہو، وہ بغیر تقسیم کیے ہوئے اس کا خیرات کرنا یا اس کا استعمال کرنا، جیسے میت کے مرنے کے بعد اسی کے ترکے میں سے کھانا بنا دینا آنے والے مہمانوں کے لیے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں جب مال تقسیم ہو جائے، وارثوں میں بانٹ دیا جائے، اب یہ وارث جو ہیں یہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے چاہے اپنے حصے کا سارا صدقہ کر دیں یا سارا اپنا پاس رکھ لیں۔ مفسرین نے، فقہاء اکرام نے تو یہاں تک مسئلہ ایک لکھا ہے کہ وارثوں کی مال کو تقسیم کیے بغیر ان کی اجازت لے لینا اور اجازت لے کر صدقہ خیرات کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت 4 بھائی ہیں، 4 میں سے 3 اجازت دے دیں گے، ہو سکتا ہے ایک اجازت نہ دینا چاہتا ہو، لیکن وہ بیچارہ ڈر کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے وہ مجبوراً اجازت دے دے۔ یار لوگ یہ کہیں گے 3 بھائیوں نے تو اپنے باپ کا نام کا صدقہ نکال دیا، اور یہ کیا سب بیٹا ہے اس کے نام کا، یہ صدقہ ہی نہیں نکال رہا ہے، اب کے باپ کا اپنے باپ کا نام کا کچھ دے نہیں رہا ہے، تو وہ اس شرم کی وجہ سے وہ بھی اجازت دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور شریعت نے ایسے صدقے سے روکا ہے کہ جس سے دل پر زور پڑ رہا ہو۔ جو صاف دل سے طیب نفس کے ساتھ صدقہ کیا جائے گا، وہ صدقہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بیمار شخص جس کے پاس یہ عیادت کرنے کے لیے گئے وہ نزا کی حالت میں تھا۔ یہ بزرگ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے، عیادت کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میت کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا روشنی کی وجہ سے، روشنی کے لیے، تو اس شخص کے انتقال ہوتے ہی اس بزرگ نے اس دیے کو بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دیے کہ بھائی لو تیل لے کر آؤ۔ اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا، پھر ایک دوسرا دیا جلایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ بھائی جب تک یہ حیات تھا، جب تک یہ زندہ تھا، تو یہ تیل اس کی ملکیت تھا، یہ تیل کا مالک تھا، اس پر اس کا حق تھا، اس لیے یہ جلا رہا تھا، جل رہا تھا، صحیح تھا۔ لیکن اب چونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال کے بعد اس کا حق نہیں رہا، اب وارثوں کا حق اس پر ہو گیا ہے، اور وارثوں میں چونکہ ابھی مال تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے اس میت کے مال کو بغیر تقسیم کیے ہوئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا تاکہ روشنی کا انتظام کیا جا سکے اور بعد میں اس کو تقسیم کر لیا جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ وارث کی اجازت کے بغیر، اور یتیم بچے جو ہوتے ہیں نابالغ، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نابالغوں کی تو اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ تم مال تو تقسیم کر دو سب کو، لیکن 1-2 وارث جو ہیں وہ نابالغ ہیں، یتیم بچے ہیں، اب تم سب کو اس میں سے کچھ مال صدقہ خیرات کے نام پر کرنا چاہو، اور ان بچوں سے بھی اجازت لو کہ بھئی تم بھی اجازت دے دو، ہم باپ کے نام کا کچھ نکال دیں۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ان نابالغ بچوں کی اجازت معتبر نہیں ہے، ان کے مال کو آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے، نہ اجازت کے بغیر، نہ اجازت سے، نہ اجازت کے بغیر۔
صرف بالغوں کے لیے ہے اجازت کا حکم کہ بالغوں سے آپ پوچھ لو، وہ اچھے برے کو جانتے ہیں، یہ بچے ہیں ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، نفع نقصان کا علم نہیں ہے، جو بالغ ہیں ان سے معلوم کر لو، اگر وہ کہیں اجازت دیں تو ان کے مال میں سے جتنا چاہو خرچ کر لو، جتنے کی اجازت دے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں، یعنی یتیم کا مال کھاتے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یہ جہنم میں ہی پہنچ کر رہیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم میں وہ عنقریب پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ